بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وقد قال ابن ماجه حدثنا عمرو بن علي الصيرفي قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زبيد بن إبراهيم عن مسروق بن عبد الله وابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا ورواه الحاكم في مستدركه من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناد مثله وزاد أيسرها أن ينكر الرجل أمه وإن عرض الربا عرض الرجل المسلم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. اب اس آیت مبارک میں حرمت ربا پر مفسر رحمت اللہ علیہ احادیث مبارکہ سے دلائل ذکر فرما رہے ہیں. ابن ماجہ نے اس سند کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کے 73 باب ہیں، یعنی باب ہیں. پھر ہر دروازے سے داخل ہونے والی کتنی چیزیں ہوں گی. تو ربا یعنی اتنی پھیلی ہوئی چیز ہے اور اتنا بری چیز ہے کہ اس کے اب کئی باب ہیں. 73 بابوں کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دیا. اور اسی طرح یہ حدیث بھی آئی ہے اور اس میں یہ لفظ جو ہیں زیادہ ہیں کہ یعنی 73 باب بنا یعنی گناہوں کے اعتبار سے، اور سب سے کم درجے کا باب جو ہے اور کم درجے کا گناہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ نہ کرے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، یعنی جو کم سے کم درجہ ہے ربا کا. ایسر ہوا آسان سے آسان درجہ جو ہے، یعنی ویسے تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ حرام حرام ہے، لیکن پھر ہر حرام کے اندر بھی پھر اس کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ مدارج یا ڈگریاں ہوتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ نہ کرے زنا کرتا ہے، گناہ ہے، زنا حرام ہے. لیکن ایک آدمی زنا کر رہا ہے اپنے ہمسائے کی بیوی سے تو یہ اور زیادہ گناہ ہے کہ ہمسائے کی تو ہمارے ذمہ حفاظت تھی کہ ہم اس کی حفاظت کرتے، جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کا تحفظ کرتے، نہ کہ نعوذ باللہ ہم اس کی عزت کے دشمن بن جاتے، تو یہ اور زیادہ گناہ ہے. اچھا اسی طرح اللہ نہ کرے اگر کسی نے تجاوز کیا اور اپنی بیٹی یا بہن سے زنا کیا تو ہے تو وہ بھی زنا، لیکن وہ کتنا بڑا گناہ ہے. اسی طرح اللہ نہ کرے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ ایسا فعل شنیع کیا ہے تو وہ بھی زنا. یہی وجہ ہے نا جیسے بعض لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فتوے کو بڑا اچھالتے ہیں. اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمیں بھی اور اعتراض کرنے والوں کو بھی کہ دیکھو جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ من زنا بأمہ لا حد علیہ، کہ جس شخص نے اپنی ماں سے زنا کیا اس پہ حد نہیں. تو ان کا یہ حوالہ جو ہے نا جی کتابوں میں پھر اس کو بڑا اچھالتے ہیں. اللہ معاف کرے کہ دیکھو جی امام صاحب کا عجیب مذہب ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرو تو اس پر حد نہیں ہے، حالانکہ یہ اعتراض کرنے والوں کی جہالت ہے. سمجھیں بات کو، کیونکہ ایک عام عورت کے ساتھ زنا کرنا جو ہے اس کی تو حد ہے، لیکن جب معاملہ ماں کے ساتھ آ جائے وہ تو پھر قتل کیا جائے گا، وہ حد نہیں رہے گی 100 بیت مارنے والی. مانا یہ ہوتا ہے
یہ معنی نہیں اس کا کہ نعوذ باللہ اس پہ حد نہیں، یعنی مقصد ہے اللہ معاف کرے اپنی ماں سے زنا کرتے رہو صرف غیر سے زنا نہ کرو، یعنی یہ بات تو کچھ جاہل سے جاہل بھی نہیں کہہ سکتا، چاہے کہ اتنا بڑا امام اتنا بڑا فقیہ جو ہے ایسی بات کہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھی حد کیا ہے، ایک حد ہے کہ اگر کنوارا مرد ہے کنواری عورت ہے یعنی دونوں غیر شادی شدہ ہیں، اللہ نہ کرے انہوں نے زنا کیا، ان کی کیا حد ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، اللہ نے فرمایا ان کے لیے 100 کوڑا ہے۔ اچھا اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کے لیے رجم ہے، رجم کا معنی ہے کہ پتھر مار مار کے مار دینا۔ اچھا اگر دو میں ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے تو جو شادی شدہ ہے اس میں رجم آئے گی، غیر شادی شدہ جو اس میں حد آئے گی۔ اچھا اب اگر کسی نے اللہ نہ کرے ماں سے زنا کیا تو وہ یہ سمجھ لے کہ بھی چونکہ غیر شادی شدہ ہے لیا تو اس کو بھی 100 کوڑے مار کے چھوڑ دو، تو امام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اس پہ حد نہیں، ایسا بدبخت تو زندیق ہو جاتا ہے، ایسے بدبخت کو تو قتل کیا جائے گا، وہ حد زنا اس پہ نہیں ہوگی بلکہ اس سے بھی اور زیادہ سزا جو ہے اس کے لیے مرتب ہوگی، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور معترض جو ہے وہ فقط ایک لفظ پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ نے فرمایا نا جی آگ جو ہے، آگ جو دنیا میں ہم جلاتے ہیں، اللہ نے جب آگ پیدا کی تو مثلا اس کی شدت حرارت تھی 100 ڈگری، تو 99 ڈگری تو اس کی ابھی محفوظ ہے جہنم میں، صرف ایک جز جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے جس سے یہ ساری آگ روشن ہے اور اس کی شدت ہے، صرف ایک جز۔ تو اب جب جہنم میں پوری 100 ڈگری کی ہیٹ پہ آ جائے گی تو پھر اس کی شدت کیا ہوگی؟ تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ربا جو ہے یوں سمجھ لو کہ اس کے 73 دروازے ہیں سزا کے، اور کم سے کم جو ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کسی شخص نے جیسے اپنی ماں کے ساتھ ایسا گناہ کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو سود سے، ربا سے اور اس کے جمیع اقسام سے اپنی رحمت سے حفاظت فرمائے، اپنی پناہ میں لے لیں، اور یاد رکھیں اگر آدمی نیت کر لے نا جی تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بچا لیتے ہیں۔ میرے اپنے بڑے قریبی دوست ہیں، وہ شیخ برادری سے تعلق رکھتے ہیں، میرے ان سے بڑے اچھے تعلقات الحمدللہ، اور ایسے بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کا بھی دین اور مدارس اور مساجد سے بڑا شغف ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک جو ہے نا جی ایک شخص نے ایک چینی کا جہاز خریدا، یعنی چینی خریدی پورا ایک جہاز۔ اب جناب یہ ہے کہ وہ جہاز ابھی راستے میں تھا کہ چینی میں آگ لگ گئی، اس کو بجھایا گیا لیکن لازمی بات ہے کہ نقصان ہوا۔ پھر جب وہ جہاز بندرگاہ پہ آ گیا، چینی کو اتار کے سٹور کر دیا گیا، پھر سٹور میں آگ لگ گئی، پھر اس کو بجھایا گیا۔ اب آپ خود اندازہ فرما سکتے ہیں کہ بھی چینی میں آگ لگ جائے بجھائیں گے کس سے؟ آپ فوم سے یا پانی سے؟ تو جب پانی ماریں گے اس کے لیے آگ بھی موت اور پانی بھی موت، تو کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن وہ شخص جو ہیں ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ ایمان رکھنے والے ہیں اور سود سے بچنے والے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ خرید و فروخت جو ہے وہ بھی نقد پہ کیا تھا تاکہ بھئی کہیں سود نہ بن جائے، اور اس لیے سارا کاروبار نقد پہ تھا۔ اچھا وہ انشور بھی نہیں کرایا انہوں نے کہا بھی چونکہ انشورنس میں بھی علماء کا اختلاف ہے تو لہذا میں اپنا مال انشور بھی کبھی نہیں کرایا انہوں نے زندگی میں۔ خیر جب یہ 2 حادثے ہو گئے تو یہ اتنے بڑے حادثے تھے، اللہ معاف کرے، ایک تاجر آدمی کے لیے تو یعنی موت کے برابر ہوتے ہیں۔ اب ان کے بچوں نے، نوجوان لڑکے تھے، ان سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا انشورنس والوں نے کہ بھئی ہم آپ کی انشور کر دیتے ہیں سابقہ تاریخوں میں، لیکن آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں تو آپ کروڑوں کے نقصان سے بچ جائیں گے، ہمیں تو لاکھوں دینے پڑیں گے نا، لیکن آپ کی ادائیگی ہو جائے گی انشورنس سے اور آپ کروڑوں کے گھاٹے سے بچ جائیں گے۔ نوجوان بچوں کے پاؤں ذرا ڈگمگا گئے،
وہ والد کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی ایسے ہے، اب مصیبت سے بچنے کے لیے کوئی حل نکالنا. انہوں نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آج تک اللہ نے ہمیں ایسا نقصان نہیں دیا. ایسا جو نقصان ہوا ہے یا تو لازمی بات ہے کہ ہمارے کسی شریک کا کوئی پیسہ حرام کا داخل ہو گیا، جس کو ہم نے اس کاروبار میں شریک بنایا اس کا پیسہ حلال کریں، یا پھر ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی اللہ نے ہمیں سزا دی ہے، ورنہ ہم نے تو ساری زندگی ایسا نہیں کیا. ہم انشورنس کے حرام سے بچ رہے تھے، اب رشوت والا حرام بھی کریں؟ انہوں نے کہا ہم بالکل نہیں. جو اللہ کو منظور تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے جو کچھ بچا وہ گھاٹے واٹے سے بیچ دیا، لیکن خدا کی خود اور کوئی مطالبہ نہیں کیا، کسی سے بات نہیں کی، صرف اپنے اللہ کے آگے توبہ کی کہ اللہ ہمارے گناہ ہیں تو معاف فرما دے. اور یہ تو ہمارے لیے اتنا بڑا نقصان ہے کہ ہماری طاقت سے بھی زیادہ ہے. اسی لیے ہمیں قرآن نے دعا سکھائی ہے، بلا تو ہم ملنا بالا طاقت لنا بھی، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال دے کہ جو ہم اٹھانے کے قابل بھی نہ. تو اب جناب جب یہ ہوا کافی عرصے کے بعد جس ملک سے انہوں نے چینی خریدی تھی اسی کمپنی نے انہیں اطلاع دی کہ بھئی آپ کا یہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ جہاز میں آگ لگی ہے، اسٹور میں آگ لگی ہے، تو ہم نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی کہ تحقیق کی جائے کہ وجہ کیا ہے. تو انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ ہمارے چینی بنانے کے جو شوگر مل ہے اس کا قصور ہے، اس چینی میں فلاں مادہ جو ہے زیادہ ڈالا گیا جس سے وہ ہیٹ اپ ہو گیا، تو لہذا چونکہ یہ ہمارا قصور ہے لہذا ہم سارا نقصان برداشت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے گھر بیٹھے بچا لیا، بغیر کسی منت کے، بغیر کسی کہنے کے. انہوں نے تو کہا ہی نہیں کسی سے، انہوں نے تو یہ بھی نہیں کہا کہ بھی تحقیق کرو ہماری جان تو بچاؤ، اللہ کے بندے آگ کیوں لگ گئی آخر. انہوں نے خود تحقیق کی، تحقیق کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ فلاں مادہ جو ہے کیمیکل وہ زیادہ ڈالا گیا چینی میں، اور اس کی وجہ سے جب گرمی پڑی تو ہیٹ اپ ہو گئی، اس وجہ سے وہ آگ لگتی رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا گناہ ہے، ہمارا قصور ہے، آپ کا یہ سارا نقصان ہم برداشت کرتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے تاکہ آئندہ پھر اللہ مالک ہے تو اللہ نے ان کو گھر بیٹھے بیٹھے معاوضہ ادا فرما دی. یہ تو صرف اللہ کے ساتھ ایمان کی بات ہے. ایمان جب جڑ جاتا ہے تو پھر سارے مسئلے صحیح ہو جاتے ہیں. میرے اپنے ایک اور ساتھی کا میں اس لیے بتا رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ تجارت نہیں ہو سکتی. مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ مجھے یہ چادریں چاہیے، یہ آپ کسی دوست سے کہیں، آپ کے کافی تعلقات ہیں تو وہ ہمیں مال بھیجے. میں نے ایک دوست سے کہہ دیا، میں نے کہا بھی ہے تو یہ اللہ معاف کرے، ایسے یعنی بلا وجہ درمیان میں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، نہ ہمارا لینا نہ دینا، نہ حصہ نہ حصہ، صرف سفارش میں ہم گناہگار بن جائیں گے. لیکن بہرحال نیکی کا کام ہے، ادھر بھی اسلام کے ملک کو فائدہ پہنچے گا. تو ہم نے ایک آدمی سے بات کی، اس نے کہا جی میں بالکل آپ کے حکم پہ حاضر ہوں، وہ جتنا مال کہیں میں بھیج دیتا ہوں. لیکن ہم نے کہا جی آپ بتائیں وہ LC وغیرہ کون؟ کہا جی نہیں، اس میں سود وود کا چکر بن جائے گا وہ، اور یہ کام ہم نہیں کرتے، کیونکہ جتنے دن کاغذ رکے رہیں گے اس کا پھر معاوضہ دینا پڑتا ہے، اور ہم اس معاوضے کے لین دین کو بھی حرام سمجھتے ہیں. آپ اپنے دوست سے کہہ دیں ہم سیمپل بھیج رہے ہیں، وہ ہمیں آرڈر کر دیں، ہم جیسا بھی کریں گے. آپ کا دوست پیسے نہیں دے سکتا نہ دے، ہم کسی اور دوست سے نقد پیمنٹ منگوا لیں گے، وہ بعد میں ہمیں ادا کرتا رہے، لیکن ہم کاغذ بینک کی معرفت نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اس میں سود بن جانے کا خطرہ ہے اور ہم سودی کاروبار نہیں کرتے. جو بچنے والے ہیں وہ اس طرح بھی بچ رہے ہیں، اور ان کے کروڑوں اربوں کے کاروبار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی سے یہ نہیں کہ کام نہیں ہو سکتا، کام ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر ملکوں سے بھی ہم کیسے ڈیل کریں گے، تو آپ کے معلومات میں یہ آنا چاہیے اب کافر ملکوں میں بھی مجھے حضرت محترم محمد تقی عثمانی مدذلہ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، اب تو جسٹس بھی ہیں ماشاءاللہ،
اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ علوم جدید قدیم پہ ان کی بڑی نظر ہے اور اقتصادیات پہ بھی ان کی بڑی نظر ہے. وہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اب تو تقریباً کوئی 70 کے قریب بینک ہیں پوری دنیا میں جو بغیر سود کے کاروبار کر رہے ہیں. سودی کاروبار نہیں کرتے بغیر سود کے. تو وہ کیسے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب تو الحمدللہ یہ یعنی اسلام کی بات لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے، اور جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے وہ اب حیران ہے کہ بھی اتنا صاف ستھرا بزنس، اتنا صاف ستھرا فائدہ اور اتنا زیادہ نفع کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو وہ فرما رہے تھے کہ اب اتنے بینک ہیں جنہوں نے ابتدا کی ہے، تو 2-3 سال میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ تقریباً پورا کام جو ہے وہ شروع کر دیں گے. تو ابھی انہوں نے یعنی اپنے آپ کو اس نظریے کو ایکسپٹ کر لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ اسلام کا نظریہ ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق ہمیں کام کرنا چاہیے اور ہمیں چلنا چاہیے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ بہت دھوکے ہوتے ہیں کہ جی سود کا کام نہیں ہوگا، بینکنگ نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی بینکنگ ہوگی، سارے کاروبار ہوں گے. فرق صرف اتنا پڑ جائے گا کہ نظام مشارکت پہ آ جائیں گے یا نظام مزاربت پہ آ جائیں گے یا نظام مرابحت پہ آ جائیں گے. یعنی اگر بڑا کام ہے اس میں 200 آدمی شریک ہو جائے گا، 200 آدمی کا پیسہ لگ جائے گا، کوئی سود کا مسئلہ نہیں. ایک آدمی نہیں کر سکتا، 200 آدمی مل کے کر لیتے ہیں، 500 آدمی مل کے کر لیتے ہیں، 1000 آدمی مل کے کر لیتا ہے. اب 1000 آدمی اگر 1,000 ریال جمع کرے تو کتنے پیسے بن جائیں گے؟ تو اس سے کاروبار ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار سمجھنے والے لوگ ہیں، اسلام کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ 2 چیزوں کا خیال رکھو، اور ان 2 چیزوں کا خیال رکھو. میں اپنے تاجر دوستوں کو بھی مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا عبقری اس دور میں پھر پیدا نہیں ہوا. وہ فرماتے تھے کہ جب نوکری کسی کو دینی ہو، ملازمت دینی ہو، آپ نے مل لگایا ہے، انڈسٹری لگائی ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، کچھ ہے، اب آپ نے ملازم بھرتی کرنا. اب ہمارے یہاں کیا مشکل ہے، ہم سب سے پہلے ڈگریاں دیکھتے ہیں کہ جی آپ کی تعلیم کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ سب سے پہلے یہ دیکھو کہ یہ نماز کیسے پڑھتا ہے. وہ فرماتے تھے سب سے پہلے جس کو نوکری دینی ہو اس کو 2-4 دن اس کی نماز پہ نظر رکھو کہ کیا نماز پڑھتا ہے، اور پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے. اگر وہ اللہ کی نماز میں بھی اللہ اکبر چوری کر رہا ہے تو تیرے مال کا بھی محافظ نہیں بن سکتا. تو خدا کا چور ہے وہ بندے کا امین کیسے بن سکتا ہے؟ اور اگر وہ نماز صحیح پڑھ رہا ہے تو فرماتے تھے دوسری بات کا یہ خیال رکھو کہ کیا وہ اس کام کا اہل ہے. کیا مانا، مثلا مجھے جا کے تم کسی فیکٹری میں بٹھا دو تو انشاءاللہ دوسرے دن بک جائے گی اللہ کی رحمت سے. کیوں بھی میرا اس فیکٹری سے کیا تعلق؟ آپ یہ کہیں کہ مولوی صاحب آپ نے کباڑہ کر دیا. آپ تو کہتے تھے میں مولوی ہوں، میں ابن کثیر پڑھاتا تھا، میں جلالین پڑھاتا تھا، میں ترمذی شریف حرم میں پڑھاتا تھا. ابھی ترمذی کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ ترمذی شریف کا اور کاٹن فیکٹری چلانے کا کیا جوڑ ہے؟ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب امور غیر اہل کو سپرد ہونے لگ جائے فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرو، پھر اصلاح نہیں ہو سکتی. کیا مانا کہ امام مسجد کے لیے تو جاہل کو کھڑا کر دو، اور جو تمہارا ٹیکنیکل کاروبار ہو اس پہ کسی عالم کو بٹھا دو تو دونوں کام برباد ہو گئے. وہ جاہل ہے وہ نمازیں برباد کر دے گا، وہ بیچارہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہے وہ تمہارے اس کام کو برباد کر دے گا، تو دونوں کام جو ہیں وہ برباد ہو جائیں گے. تو جو کام کا آدمی اہل ہے یعنی اس کام کی صلاحی، اس لیے میرے آقا نے فرمایا نا کہ اقرؤکم ابی بن کعب، کہ قرآن کی قرات کا مسئلہ پوچھنا ہو تو پھر ابی بن کعب سے پوچھو. حضور نے فرمایا یاد رکھو امین هذه الامہ، اگر امانت کا سبق سیکھنا ہے تو ابھی عبیدۃ بن الجراح سے سیکھو.
اور حضور نے فرمایا کہ اگر حفظ حدیث پر نظر ڈالنی ہے تو پھر میرے ابی ہریرہ پہ نظر ڈالو. فرمایا اگر کسی حدیث کے تفقہ پہ نظر ڈالنی ہے تو پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نظر ڈالو. تفسیر قرآن کو سمجھنا ہے تو ابن عباس پہ نظر ڈالو کہ ہر کام کے لیے اللہ نے بندے چن لیے ہیں. ایک کے لیے اللہ نے قرآن سمجھنے کے لیے سینہ کھول دیا، ایک کا حدیث کے لیے سینہ کھول دیا، ایک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرات کے لیے سینہ کھول دیا. کام اللہ تقسیم کر دیتے ہیں تو ہر کام والے کو کام پہ بٹھاؤ. اب بچوں کو پڑھانی ہو مثلا قرات قرآن، آپ نے مدرسہ کھولا تجوید کا، آپ نے بچوں کو پڑھانی ہے تجوید، اور اس کا پرنسپل آپ لگا دیں اس آدمی کو جو ہائی اسکول میں رہا ہو، تو انشاءاللہ بچے پڑھ گئے قرات. آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو بڑا تجربے کار آدمی ہے حضرت، یہ تو 20 سال ہمارے اسکول کا ہیڈ ماسٹر رہا ہے. بھائی ہیڈ ماسٹر رہا ہوگا، اسکول چلانا جانتا ہوگا، انتظام جانتا ہوگا، ڈسپلن قائم رکھنا جانتا ہوگا، لیکن بیچارے کو قرات کا کیا پتا؟ اس غریب کو قرات کا کیا پتا ہو سکتا ہے؟ یہ ہیں وہ دو بنیادی چیزیں. اگر آج بھی ہم ان پہ عمل کر لیں کہ بھئی اگر خارجہ امور ہے تو اس کا ماہر رکھو، داخلہ امور ہے تو اس کا باہر رکھو، صحت کے امور ہے تو صحت کا ماہر رکھو، قانون کے امور ہے تو قانون کا ماہر رکھو. جو آدمی جس چیز کے لیے لائق ہے اس کو اسی مقام پہ رکھ دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہو جائیں گے. اچھا دوسرا جیسے آج کل ہوتا ہے نا جی مذہبی تنافر، ایک مثلا علاقے میں شیعہ کا زیادہ زور ہے، وہاں آپ سنی آدمی بھیجیں گے تو مار ہی کھائے گا. اچھا ایک ہی علاقہ پورا اہل سنت والجماعت کا ہے، وہاں کسی شیعہ کو بھیجیں گے وہ مار کھائے گا. تو لڑا تو آپ خود رہے ہیں، آپ نے تو خود لڑانے کے اسباب پیدا کر دیے. ورنہ ٹھیک ہے یہ فرقے بن گئے جو آئے اس کے مطابق ان کا آدمی ان کو بھیجو. اب امام باڑے میں تو کوئی سنی آدمی جا کے نماز پڑھانے سے رہا. اچھا ان کو کہو نماز پڑھاؤ، ان کے تو باپ دادے نے کبھی نماز نہیں پڑھی، وہ تو دکھانے کے لیے کبھی کبھی سڑکوں پہ نماز پڑھ لیتے ہیں، ورنہ اپنے امام باڑے میں تو کبھی آتے نہیں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جا کے دیکھ لیں جہاں جہاں ان کے امام بارگاہ ہے یا امام باڑہ جو بھی لفظ ہے، بہرحال وہاں جا کے آپ دیکھ لیں 5 نمازوں پہ آپ بیٹھ جائیں باہر رجسٹر لے کے حاضری کا، دیکھ لیں کتنے آدمی آئے ہیں عشاء تک. نام ہی نہیں ہے مسجد، تو نماز کیسے ہوگی؟ ان کی عبادت کا نام بھی مسجد نہیں ہے. مسجد صرف مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے اور کسی مذہب کی عبادت گاہ کا نام مسجد نہیں ہے. آپ دیکھ لیں گے جماعت خانہ، امام بارگاہ، کلیسا، کنیسا، گرجا، مندر، لیکن مسجد کسی کا نام نہیں. مسجد صرف اللہ نے اہل سنت والجماعت کو نصیب کی کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یہ سب سے بڑی ایمان کی علامت ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی عبادت کا نام کیا ہے، مسجد ہے. اگر نام ہی مسجد نہیں ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں اللہ کی نماز ہو. وہاں کوئی اور چیز تو ہو سکتی ہے لیکن نماز ادا نہیں ہو سکتی. اچھا جی اب بہرحال سمجھیں تو اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سے دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بچائے اور اللہ ہر مسلمان ملک کو سود کی لعنت سے محفوظ فرمائے. دل سے دعائیں کریں. اب جناب فرماتے ہیں وقال ابن ماجہ حدثنا عبداللہ بن سیرین قال حدثنا عبداللہ بن نبی ماشن سعید بن مقبول نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا 70 حصہ ایسر ہوا ان ينكح الرجل امه. کم سے کم گناہ یہ ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. وقال الامام احمد حدثنا شیبان عباد راشد عن سعید بن خیرات حدثنا حسن منذ نحو من 40 و 50 سنة نبی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی علی الناس زمان یأکلون فیہ الربا. قال قیل الناس كلهم قال من لم يأكله منهم ناله من غباره. وكذا رواه ابو داود والنسائي من غير وجه عن سعيد بن ابي خيرة به
ومن هذا الكبير تارم الوسائل وجد المحرمات الحديث الذي رواه الامام احمد. اب جناب فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہیں ربا کھائیں گے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ الناس کلہم، سب کے سب لوگ ربا کھائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کے سب تو نہیں کھائیں گے، لیکن جو ربا نہیں کھائے گا کم از کم اس کے دماغ میں ناک میں ربا کا دھواں تو ضرور پہنچ جائے گا. یعنی اگر وہ ربا سے بچنے والا بھی ہوگا تو اتنا تو ہوگا کہ دھواں تو اس کو بھی پہنچ جائے گا، یعنی تھوڑا بہت تو اس کے حصے میں بھی آ جائے گا. میں تو ہمیشہ ہر سال ہر درس میں الحمدللہ کہتا رہتا ہوں، بس ہمارے ذمہ ہے بھی کہنا، اس سے زیادہ تو نہ ہماری کوئی سنتا ہے، نہ ہماری کوئی آواز ہے، نہ ہماری کوئی طاقت ہے. کہتا میں اس لیے رہتا ہوں کہ شاید آپ لوگوں میں اللہ کسی کو توفیق دے دے، اللہ کسی کو توفیق دے دے اور وہ کوشش کرے. آج کل تو حضرت سب سے پہلا مسئلہ جو ہے نا جی مشکل، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی اہم عبادت ہے حج. اور تقریباً میرے معلومات میں یہ ہے کہ مثلاً اکتوبر میں حاجی کے پیسے داخل ہو گئے، ٹھیک ہے جی. اب اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، پتہ نہیں حج مئی جون میں کہیں آئے گا. تو یہ پیسے آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ 50,000 ہے، پتہ نہیں 56,000 ہے، 55,000 ہے، بہرحال 50,000 بھی لگا لو. چلو 50,000 روپے فی آدمی، 1,00,000 آدمی اگر ہو تو کتنی پیسہ بن جائے گا؟ یہ 8 مہینے کے لیے بینکوں میں رہے گا اور اس پہ سود آئے گا. سیدھی سی بات. اب یہ سود جو آئے گا تو وہ کہاں خرچ ہوگا؟ حاجی صاحب پہ. حج قبول؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں، ناراض نہ ہوں. یہ کسی ایک پارٹی پر اعتراض نہیں، یہی ہو رہا ہے ابتدا سے لے کر آج تک. جو بھی آیا ہے کرسی پہ، کوئی آئے، کسی ذات سے جھگڑا نہیں. الحمدللہ، اللہ معاف کرے، ہمارا کسی سے کیا جھگڑا ہو سکتا ہے؟ مجھے ٹھنڈے دل سے سمجھائیں کہ ہم نے 8 مہینے کے لیے اپنے پیسے سودی ادارے کو دیے. اچھا، ہم نے سود نہیں لیا تو ہمارے پیسے سے اس کی مدد ہوئی سودی ادارے کی یا نہ ہوئی؟ تو کیا گناہ میں مدد کرنا جائز ہے؟ دل سے ذرا اس مسئلے کو سوچیں، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے کہیں لکھ سکتے ہوں تو لکھیں، اللہ کی رضا کے لیے، کسی پر اعتراض کے لیے نہیں. اعتراض تو وہ کرے نا بابا جن کا آپس میں کرسی کے جھگڑے ہوں. ہم فقیروں کا ہم تو بیٹھتے ہی نیچے ہیں، کرسی سے اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے. ہمیں کسی سے کیا جھگڑا؟ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ بھئی 1,00,000 آدمی ضرب 50,000 کتنی پیسے بن جائیں گے؟ حساب آپ خود کر لیں. 8 مہینے کے لیے آپ نے بینک میں رکھ دیے. اب بینک نے جو سود لیا آپ کو چلو نہیں دیا، لیکن آپ کے پیسے سے سود کمایا. تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ نے فرمایا نیکی میں مدد کرو، کسی کی گناہ کے کام میں مدد نہ کرو. تو ہم نے یہ گناہ کے کام میں مدد کی ہے یا نہیں کی؟ نمبر 1. نمبر 2، میرے جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہی پیسے سود کے ان سے لیے جاتے ہیں، اس سے پھر حجاج کرام کے رفائی کام جو ہوتے ہیں جی، کوئی دوائیں ہیں، کوئی فلاں ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی فلاں چیز ہے، کوئی فلاں چیز ہے، وہ خریدی جاتی ہے. تو جب وہ حرام والی چیزیں حاجی کے پیٹ میں جائیں گی تو حج تو انشاءاللہ قبول ہو گیا. دل سے بالکل بغیر کسی جھگڑے کے اس مسئلے پہ غور کریں. باقی رہ گیا جی کیا کریں جی، کیا کریں، کیا کریں گی، کیا بات ہے؟ درخواستیں لے لیں، پیسے اسی دن لیں جب حاجی آ رہا ہے. اچھا جی، پہلے ہم ضروریات کہاں سے پوری کریں؟ باقی بھی تو ضروریات دنیا کی پوری کرتے ہو نا، یہ بھی کر لو.
باقی دنیا کے کام جو چل رہے ہیں وہ بھی تو اوور ڈرافٹنگ کر لیتے ہو، صرف حج کے لیے اوور ڈرافٹنگ کیوں پھانسی لگتی ہے؟ یہ بہانہ بنانا کہ جی ہم نے مکان لینے ہیں، پیسے نہیں ہوں گے تو مکان کیسے لیں گے، اپنے خزانے سے دے دو، جب آئیں کاٹ لو، بات ختم ہو گئی۔ یہ تو نہیں کہ حاجیوں کا حج مخدوش ہو جائے، 4 سال کے بعد روتے روتے حاجی کو حج کا نمبر ملے اور وہ بھی مخدوش ہو جائے بیچارہ۔ اچھا، اب نمبر 2 آ گیا جی۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا اخبار میں، ماشاءاللہ بڑے بڑے اشتہار، لاکھوں کے تو اشتہار ہیں۔ چوتھے صفحے کا اگر اشتہار دیا جائے نا، میرے اندازے میں 1 لاکھ سے اوپر پیسے لگتے ہوں گے۔ اچھا، یہ لاکھوں کا اشتہار دے رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے بینک میں پیسے داخل کریں حج کے، ہم آپ کی بڑی خدمت کریں گے، اور آپ کے لیے ہم نے تحفے بھی تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک بوتل رکھیں گے جس میں آپ نے زمزم پینا ہے، ماشاءاللہ بوتل دیں گے، حاجی بڑے خوشی سے لٹکا کے پھرتا ہے۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم، اور گلے میں کیا ہے؟ بینک کی لعنت، اشتہار بنا ہوا ہے سودی ادارے کا۔ اس حرام کے ڈبے میں زمزم پیتا ہے، کیا شفا ملے گی؟ نہ اس نے اپنے پیسوں سے خرید کر کے تمہیں دیے بوتل، پاگل ہو گیا وہ، دماغ خراب ہو گیا، اسے بنیے کا کہ اپنا پیسہ لگا کے تمہیں بوتلیں دے، اپنا پیسہ لگا کے تمہارے گلے میں تھیلے ڈالے، پاگل ہو گیا وہ۔ بھائی ایک بوتل چلو 20 روپے کی ہوگی، 20 روپے کی اب اس نے دینی ہو 10,000 آدمی کو، دماغ خراب ہو گیا اس کا۔ وہ وہی لگا دیا کہ مکے میں جاؤ تو میرا اعلان کرو، مینا میں جاؤ تو میرا اعلان کرو، عرفات میں جاؤ تو میرا اعلان کرو، مدینے میں حضور کے روضے پہ کھڑے ہو تب بھی میرا اعلان کرو کہ ہاں اللہ میں یہ سود والا اشتہار گلے میں لگا کے تیرے دربار میں آیا۔ اللہ کے غضب سے ڈرو، اگر تمہاری کوئی آواز سنتا ہے تو لکھو، ہم مولویوں کو تو کوئی سنتا نہیں۔ ہمارے لیے تو چونکہ انگریز نے سابقہ صدی میں ایک سبق پڑھایا تھا ان لوگوں کو، اور اسی پر وہ آج تک چلتے ہیں۔ اس نے اپنے سیکریٹ رپورٹوں میں لکھا تھا کہ مولوی جب آئے اس کو بڑا پروٹوکول دو، کھڑے ہو کے ملو، اس کو گاڑی پہ چھوڑاؤ، کار میں بٹھاؤ، کار کا دروازہ کھولو، اور حضرت صاحب، لیکن کام ان کا کبھی نہیں کرنا۔ یہ باقاعدہ اس نے رپورٹ میں ان کو سبق پڑھایا ہوا، اور یہی کچھ ہمارے ساتھ افسران کرتے ہیں آج تک ماشاءاللہ۔ جب ہم جائیں نا جی تو استقبال ہمارے بڑے کرتے ہیں ماشاءاللہ، کھڑے ہو کے حضرت آ گئے، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے، حضرت آ گئے۔ اور اگر کوئی کام کہتے ہیں جی ڈپٹی کی بات ہے، نوکری کی بات ہے، مجبوری ہے، اوپر سے ذرا پوچھنا پڑے گا، میں پھر آپ کو بتا دوں گا کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کام کا خلاصہ آخر میں یہی نکلے گا کہ ان کو پتا ہے کہ مولوی کے کام میں کیا ملے گا۔ یہ مفت والا کام ہے، مفت والا کام اس دور میں کون کرتا ہے؟ تو بہرحال یعنی اب دیکھو، حاجی حرام کھانا نہیں چاہتا، میرا ایمان ہے، اور یہ بھی میرا ایمان ہے کہ ہم جتنے گر گئے، جتنے گندے ہو گئے، لیکن آج بھی پاکستان کا حاجی دوسرے حاجیوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہر نماز حرم میں پڑھتا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان سے ہمارا حاجی سونے کا حاجی ہے، لیکن اگر ہم اس کو خود غلط کریں تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہمارا بندہ غلط نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں میں اب بھی اتنا ایمان ہے کہ ختم نبوت پر نوجوان بچے کلین شیو داڑیاں منڈانے والے، اذان ہو رہی تھی مسجد میں، اللہ اکبر کہا اور ظالم نے گولی ماری۔ دوسرا نوجوان چڑھ گیا، اس نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو بھی گولی لگی۔ 7 نوجوان محمد کی اذان پہ شہید ہو گئے، اذان مکمل کر دی۔ یہ جذبہ اب بھی ہم میں ہے، ہمارے آدمی میں اب بھی ایمان ہے، اسلام ہے۔ صرف ذرا وہ جو آگ ہے نا، اس میں کبھی مٹی آ جاتی ہے، کبھی راکھ آ جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر گرد و غبار آ جاتا ہے، لیکن جب بھی ہوا دو محمد کے دین کے نام پہ پکارو، سب سے زیادہ مخلص ہمارا نوجوان ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی پٹڑی ہی بدل ڈالیں تو گاڑی مکے کے بجائے گنگا چلی جائے گی۔ تو ٹرین میں بیٹھا ہے بیچارہ، ڈبہ بند ہے، اب ٹرین نے ڈرائیور نے بجائے
مکے اور مدینے کے رخ گنگا جمنا کر دیا تو پھر ادھر ہی جائے گی. اس لیے خدا کے لیے اب حضور کی حدیث سچی ہو گئی کہ نہ ہو گئی؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ سارے لوگ جو ہے سود کھائیں گے؟ فرمایا سارے نہ کھائیں لیکن دھواں ان کے ناک میں بھی پہنچ جائے گا. اب وہ دھواں حاجی کے ناک میں پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گیا؟ ایمان سے کہیں گھر میں بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے سوچیں, ٹھنڈے دل سے غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی دین کے لیے, کسی پر اعتراض کے لیے نہیں, جو بھی کرے اللہ کی رضا کے لیے ان کو مشورہ دے کہ خدا کے بندو ایسی اگر کوئی چیزیں ہیں تو چلو کوئی تھوڑا بہت تعویل واویل کرو, کوئی بہانے شانے تو کرو حلال کرنے کے. اور مولوی بہت سارے موجود ہیں, انشاءاللہ حلال کر دیں گے آپ کو, کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیں گے, آپ فکر نہ کریں. وہ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے بیچارے, اس کو زکات دینی پڑ گئی, پیسے آ گئے نا. اب مولوی زکات کھا بھی نہیں سکتا تھا تو اس نے سوچا کہ میں کیا کروں. اس نے یہ کیا جناب کہ زکات کے پیسے بنتے تھے مثلا 2000 ریال. 2000 ریال ایک گندم کی بوری منگوا کے کپڑے میں لپیٹ کے پلاسٹک میں اس کے گندم کے اندر رکھ دیے, اور ایک غریب آدمی آیا, اس کو بلایا, ادھر آؤ. مسکین آدمی آ گیا, کہنے لگے یہ گندم جو ہے نا یہ زکات کی ہے, لے جاؤ. یہ اس میں جو کچھ ہے سارا سب کچھ زکات کا ہے, لے جاؤ. اس نے کہا جی بڑی مہربانی, لیکن آخر یہ 2.5 من کی گندم میں سر پہ رکھ کے تو نہیں لے جا سکتا. آپ کا شکریہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ نے مجھے زکات میں دی ہے, میں واقعی غریب ہوں, مستحق ہوں, تو آپ رکھیں, میں جا کے کوئی انتظام کرتا ہوں. حضرت کوئی گدا شدہ لے آتا ہوں یا کوئی دو ساتھی لے آتا ہوں, اٹھا کے اب 2.5 من میں بوڑھا بندہ غریب آدمی کہاں لے جا سکتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تمہاری مرضی, بس سب تمہارا ہے, سب کچھ زکات کا ہے, اس کے اندر جو بھی ہے سب تمہارا ہے. اور یہ تم قبضے اچھا ایسا کرو, یہاں میرے کمرے سے نکال کے باہر رکھ دو, پھر تم جانو گدا جانے سواری جانے کچھ کرے, مجھ سے لے لو قبضہ. دیکھو کیسے حلال کر رہا ہے مولوی, کتنا سمجھدار. اس نے باقاعدہ جناب بوری کو پکڑا, مولوی صاحب کے کمرے سے گھسیٹا, باہر برآمدے میں رکھ دیا. جب جانے لگا کچھ تو کہنے لگا تو بابا گرو کہ یار اب تم جاؤ گے پھر 5 روپے کرایہ بھی خرچ کرو گے, تمہارا نقصان. آج کل گندم کا کیا بھا ہے بھلا؟ اس نے کہا جی 200 روپے من. تو کتنے کی بنی؟ انہوں نے کہا جی یہ 2.5 من ہے 500 کی. اچھا یار تم 500 کا بھی 550 لے لو, کیا اٹھاتے پھرو گے, یہ 5.5 بیچ دو, مجھے بیچ دو. اس نے بھی سوچا اچھی ہے, جان چھوٹ گئی, میرا گھر یہاں سے 6 میل دور ہے, میں گدا جا کے لے آؤں, پھر 6 میل کے لیے اب لے جاؤں. مولوی صاحب نے 650 میں بوری خریدی, اندر والا مال پھر گھر آ گیا نا, زکات ادا بھی ہو گئی, پھر مال بھی گھر میں واپس آ گیا. ماشاءاللہ. تو ایسے مولوی مل جائیں گے, فکر نہ کرو, ایسے لوگوں کی خدمات بھی حاصل کرو. کیوں کوئی راستہ تو نکالو نا حلال کرنے کا. ایک بڑے حضرت سے کسی نے مسئلہ پوچھا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ میں اعتراض کر رہا ہوں, باقاعدہ ملفوظات میں یہ مسئلہ موجود ہے. اس نے مسئلہ پوچھا, اس نے کہا کہ جی یہ بعض طوائفیں جو ہیں وہ 11ویں شریف مناتی ہیں یا رجبی مناتی ہیں یا محرم میں کونڈے کرتی ہیں. طوائف تو آپ جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, کون نہیں جانتا. آج تو میرے خیال میں 2 سال کا دودھ پینے والا بچہ بھی جانتا ہے, کیونکہ فلم جب گھر میں آ گئی ہے تو سمجھانے کی ضرورت ہے. اس کے گھر میں تو مولوی موجود ہے بتانے والا. اب جناب بہرحال انہوں نے کہا جی طوائفیں جو ہیں وہ رجبی کرتی ہیں, 11ویں کرتی ہیں, کونڈے کرتی ہیں, محرم کی خیراتیں کرتی ہیں, اور ہمیں پتا ہے کہ ان کے پاس جو پیسے ہیں تو وہ خالص زنا کے ہیں. تو اس زنا کے پیسوں سے جب خیرات پکائی جاتی ہے تو کیا ہمارے لیے وہ کھانا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس کا جواب لکھا بزرگوں نے کہ فقیر کا 12 کا تجربہ ہے کہ ایسے موقعوں پر یہ عورتیں اپنی رقم تبدیل کر لیتی ہیں, لہذا کھانا جائز ہے. یہ سب نے مسئلہ تبدیل کر لینے کا کیا مانا؟ مثلا یہ میرے پاس تھے حرام کا 500, میں نے کہا یار یہ 500 تو مجھے کھلا دے دو, آپ نے 500 مجھے کھلا دے دیا, اب آپ نے جو مجھے دیا وہ تو حلال ہے. سمجھا ہے مسئلہ نہیں سمجھا؟ یہ اس مولوی کا قصور نہیں, کتابوں میں ایسے مسئلے بہت سارے لکھے ہوئے ہیں. اس کا
اعلیٰ حضرت کا بھی قصور نہیں ہے. مثلا کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، آپ کی کتابوں میں بھی ہے، ایک آدمی چوری کے پیسے لے کے حج پہ آ گیا. اب حج پہ جب آ گیا، یہاں مسئلے کا پتہ لگا کہ حرام کے پیسے سے حج نہیں ہوتا، تو اب وہ کیا کرے؟ واپس جا نہیں سکتا، اس کے باپ کا جہاز تھوڑا ہے کہ واپس چلا جائے، پھر داخلہ بھی ہو جائے گا، قرا بھی نکل آئے گا، پھر آ جائے گا. تو اس کے لیے فقہا نے ایک راستہ لکھا کہ چلو بھی یہ پیسے کسی کو دے کے پیسے بدل لیں اور واپس جا کے ان کا حق ادا کر دے. صورت تو یہ تھی. اب اس تبدیل کو مولوی صاحب نے طوائف کے لیے بھی نکال لیا کہ بھائی وہ جو تبدیل کی شکل ہے، جب وہ خیرات کرتی ہیں تو وہ اپنے پیسے کسی دکاندار کو دے کے اس سے بدل لیتی ہیں. جب تبدیل ہو گئے وہ حرام والا پیسہ دکاندار کے پاس گیا نا، ان کے پاس جو ہے وہ تو حلال ہے، کھاؤ پیو مزے کرو، 11ویں شہری آرام سے کھاؤ جو بھی کریں. تو اس لیے بہرحال یہ مسائل، تو اس بہرحال دعا کریں اللہ ہمارے حاجیوں کو بھی اور اللہ ہر مسلمان حکومت کو توفیق دے کہ وہ اس مسئلے پہ غور کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے تاکہ حاجی جو ہے سود سے بچیں اور سودی اداروں کے وہ اشتہار نہ بنے، سودی اداروں کے معاون نہ بنے، بلکہ صحیح معنوں میں اللہ کے حج کے لیے تشریف لائیں. دعا کریں، ہمارے بس میں دعا ہے اور کچھ نہیں. اب جناب فرماتے ہیں اسی مسئلے سے علماء نے لکھا ہے کہ تحریم الوسائل المفضیۃ الی المحرمات، کہ جو چیزیں تمہیں حرام تک لے جانے والی ہیں وہ بھی حرام ہیں. اب جناب فرماتے ہیں حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا مسلم بن صبح عن سكن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قال لما نزلت آیات من آخر سورۃ البقرہ الربا خرج رسول الله من المسجد فكره النبار التجارة بالخمر وقد أخرجه الجماعة والترمذي من طرق من وجهه وقد روى لفظ رواية البخاري عند السيرة وحرم التجارة وفي لفظ له عن عائشة قالت لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة الربا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حرم التجارة بالخمر قال بعض من تكلم على هذا محمد لما حرم الربا وسألوا حرم الخمر والتجارة من التجارة نحو ذلك كما قال في عليه السلام والحديث متفق عليه لعن الله اليهود حرمت عليهم الشوم وجملوها فباعوها واكلوا اثمانها. اب جناب بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیات ربا سورۃ البقرہ کی قرآن میں نازل ہوئی تو میرے آقا نے باہر تشریف لے گئے، لوگوں پہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھی اور بتلایا کہ سود حرام. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خمر حرام، شراب حرام اور شراب کی تجارت بھی حرام کیونکہ ثمن الحرام حرام. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سے مبارک جو متفق علیہ ہے، یعنی جس کو امام بخاری امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اتفاق فرمایا صحت پر. آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود، اللہ یہودیوں پہ لعنت کرے کہ جب اللہ نے ان پر چربی کھانا حرام کر دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ چربی نہیں کھاتے تھے لیکن چربی کو پگھلا کے اس کا گھی بنا کے بیچ کے پیسے لے کے پھر کھا جاتے تھے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت فرمائے، یعنی وہ کہتے تھے کہ جی چربی حرام ہے نا، اب تو چربی ہے نہیں، اب تو گھی بن گیا اور گھی بھی ہم نے بیچ دیا، اب بیچ کے ہم پیسے لے آئے، ہم چربی تو نہیں کھا رہے. تو حضور نے فرمایا یہ بھی حرام، جو چیز حرام کو بیچ کے لی جائے گی وہ بھی حرام. ثمن الحرام حرام وقد تقدم في حديث رسول عند الله المحلل في تذكر التاتن كذوج غيره، جیسا کہ حضور نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، جیسے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ ہر کسی کو بچائے، لیکن پھر وہ اگر شادی کرنا چاہے تو اسلام کہتا ہے کہ پہلے حلالہ کرائے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کے پاس آ جاتے ہیں کہ بھائی 1000 روپیہ بھی لے لو، میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لو، ایک رات تمہاری بیوی صبح کو طلاق دے دینا. تو یہ لینے والے پر بھی لعنت، دینے والے پر بھی لعنت ہے اور حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت، کرانے والے پر بھی لعنت ہے. اسلام نے بندے کو کوئی سانڈ تو نہیں بنایا کہ کرائے پہ چلتا رہے. وہ تو مانا یہ ہے کہ عورت اپنے منشے سے دوسری جگہ شادی کرے، پھر اگر خدا نہ کرے وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو پھر عدت گزار کے پہلے خاوند کے گھر آ سکتی ہے. یہ مانا نہیں کہ کرائے پہ آدمی ڈھونڈ لیا گیا، ایک رات کا نکاح کرا دیا، تو اس پر تو لعنت آئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرمایا لعن اللہ واکل ربا موکل شاہدی وقاتبہ
حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ربا کھانے والے پر بھی لعنت کی ہے، اس کا لینے والے پر بھی لعنت کی ہے، اور ربا کے معاملے میں جو گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے، اور ربا کے معاملات میں جو کتابت کرے، کاتب بنے، کلرک بنے، لکھنے والا بنے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا قالوا وباشد علیہ وقت باللہ ذات حدیث عقد شریف ویکون داخل فاصلا فالاعتبار بمعنى اولا بصورت الاعمال بالنیات۔ اب جناب فرماتی وما یشهد علیہ ویکتب الا اذا اظہر۔ مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس کوئی آدمی لے آیا کہ یہ کنٹریکٹ ہمارا لکھ دو، تو ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، اب باطن کا کیا پتہ ہے۔ اگر ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ربا کا کاروبار ہے تو پھر لکھنے والے پر بھی لعنت آ جائے گی۔ اس کے بعد جناب فرماتی ہیں وَبِالصَّحِيحِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَلَا إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری صورتوں کو نہ تمہارے مال کو، اللہ تمہارے دلوں کو، تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ کتنی صحیح نیت سے کیا ہے۔ وقد صنف الامام العلامہ ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعۃ الی یوم القیامہ کتابا فی ابطال التحلیل ثم النهي عن تعطیل وسائل مفضیۃ اللہ کل باطل وقد کفى فی ذلک وشاہ رحمہ اللہ ورضی عنہ۔ حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اس فن کے اندر باقاعدہ کتاب لکھی ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کیسے تحلیل کو حلال کرتے ہیں، اور مفسر فرماتے ہیں انہوں نے اس کتاب میں ساری باتیں تفصیل سے رکھ دی ہیں، اور ماشاءاللہ بڑی جامع معنی کتاب ہے۔ اللہ پاک ان کو اس خدمت کا صلہ عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم علمہ اعظم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ہمارے ملک میں بنگلہ دیش میں ایک رواج ہے کہ اگر کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسے ایک آدمی سے قرض لیتا ہے، اور قرض دینے والا کہتا ہے کہ بھی میں قرض شرط پہ دوں گا کہ تمہارے پاس جو دھان کی فصل ہے وہ تم مجھے 50% پر دو گے۔ یہ حرام، ناجائز۔ مرے ہوئے انسان کے لیے عمرہ کرنا، یہ بھی یاد رکھو، یا تو کسی نے وصیت کی کہ میرا عمرہ کرو، یا آدمی اپنے والدین عمرہ نہیں کر سکے، ان کا عمرہ کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، یا وہ زندہ ہیں لیکن اتنا کمزور ہیں کہ وہ سواری کے قابل نہیں، سفر کے قابل نہیں، ان کی طرف سے حج عمرہ کر رہا ہے، تو سب ائمہ کے نزدیک بالاتفاق جائز ہے، کوئی خلاف نہیں، کوئی اس میں جھگڑا ہی۔ ایک یہ ہے کہ نہیں آدمی تو تندرست ہے، اس نے آپ کو کہا بھی نہیں ہے، آپ کے ذمے بھی نہیں لگایا، آپ بلا وجہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے لیے کریں، اس کے لیے نہ کریں، اپنی نیت کر کے عمرہ کریں، اپنی نیت کر کے طواف کریں، جب کر لیں تو دعا کر لیں کہ اللہ ثواب اس کو دے دے، اللہ قادر ہے ثواب عطا فرما دیں گے، نفلی عبادت ہے آپ کی۔ کے بعد توفیق نہ ہو تو حج کرنا فرض ہو جاتا ہے، تم نے اپنے ذمہ خود لگایا نا، حج اس پہ فرض ہے جو مکے آنے جانے کا خرچہ رکھتا ہو۔ جب تم عمرے پہ آ گئے تو آنے جانے کا خرچہ تو تم نے اپنے ذمہ ثابت کر دیا، تو حج تو تمہارے ذمہ خامخواہ فرض ہو گیا۔ ایک ہے کہ قانونی مجبوری ہے، ویزا نہیں ہے، چلے جاؤ۔ اللہ کے نظام میں بڑی پابندی ہے کہ جو وقت کا قانون ہے اس کی پابندی کرو، اس کو بھی نہ توڑو، کیونکہ قانون توڑنے سے پھر فساد ہوتا ہے۔ جو نظام ہے، قانون ہے، ویزا گزر گیا چل جاؤ، پھر اللہ دیں گے تو آ جانا، نہیں دیں گے تو نہ آئے۔ آپ نے اپنی کتاب میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک بات نقل کی ہے، ابھی ہر بات مجھے یاد تھوڑی ہے کہ میں نے کیا کتاب میں نقل کی ہے، کہ وہ ابن مسعود کا قول ہے یا حدیث ہے، اللہ عالم، جب تک وہ کتاب سامنے نہ ہو، سارا آدمی نہ پڑھے، اب کوئی ہر بات یاد رہتی ہے کہ کیا لکھا ہے ہم نے کتاب میں۔ مسئلہ قدر کا اور تقدیر کا، ان پر ایمان رکھنا تفصیل سے سمجھیں، بس یہی تفصیل ہے کہ جو اللہ کی تقدیر ہے آمنا باللہ، بس، اور کیا سمجھنا ہے آپ؟ تم نے باقی دنیا کے سارے مسائل سمجھ لیے، یہی تقدیر والا مسئلہ رہ گیا، یا تو باقی مسائل سارے حل ہو گئے اور صرف بچ گیا تقدیر کا مسئلہ، تو وہ پھر مولوی بیچارہ بیٹھے اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کرے، اور اگر 100 میں 99 تمہیں پہلے ہی نہیں آتے تو ایک اور بھی نہ صحیح، تم صرف ایمان رکھ لو کہ آمنا باللہ، جو اللہ کی تقدیر ہے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد
یا اللہ جو تو دیتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، جو تو روکتا ہے کوئی دے نہیں سکتا، ہمارا تیری تقدیر پہ ایمان ہے، جو تو نے فیصلہ کیا وہ حق ہے، آمنا و صدقنا، بس تمہارے لیے اتنا کافی ہے، تفصیلات میں تم بلا وجہ نہ الجھو اور نہ خوض کرو، منع ہے۔ آئے گنجل عرش عہد نامہ درود لکی درود تاج، قرآن حدیث میں ان میں ایک بھی نہیں ہے، سب بات کے بنے ہوئے ہیں، نہ یہ صحابہ کے زمانے میں تھے، نہ حضور کے زمانے میں تھے، نہ حضور پاک نے فرمایا، نہ صحابہ نے فرمایا، نہ اہل بیت نے فرمایا، یہ تو صدیوں بعد علماء نے لکھے ہیں، لہذا ان میں دیکھنا پڑے گا، بعض میں الفاظ ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، لہذا ایسی چیزوں سے بچیں۔ مثلا جیسے بڑا مشہور درود ہے دافع البلاء والوباء والقحط والعلم، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی دافع البلاء ہے وہ تو کافر ہو جاتا ہے۔ دافع البلاء والوباء والقحط والعلم تو اللہ کی ذات ہے۔ اچھا اب علماء کہیں گے جی یہاں مجازن مراد ہے اور یہاں حقیقتاً مراد نہیں ہے، یہاں ظاہری بات نہیں ہے بلکہ معنوی بات ہے، تو اب یہ ایک جاہل کو کیا پتا، ایک جاہل بیچارے کو کیا پتا کہ حقیقت کیا ہے، مجاز کیا ہے، ظاہر کیا ہے، باطن کیا ہے، ایسا لفظ اس کو پڑھاؤ کیوں جو شبہ بن جائے شرک کا۔ اب دیکھو نا جی جنازے کی نماز ہے، اس میں رکوع کرتے ہو، سجود کیوں نہیں کرتے ہو کہ کسی دیکھنے والے کو شبہ نہ پڑے کہ بندے کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اچھا جب سورج عین نکل رہا ہو نماز پڑھتے ہو، سر پہ آ جائے پڑھتے ہو، ڈوب رہا ہے پڑھتے ہو، کیوں؟ یہ وقت ہے سورج کے پجاریوں کی عبادت کا، حالانکہ ہم تو اللہ کی نماز پڑھتے، لیکن دیکھنے والے کو شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید یہ بھی سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اس تشبہ کی وجہ سے اللہ نے منع کر دیا۔ تو جب یہ لفظ آئیں گے، پڑھنے والا تو درود پڑھ رہا ہے، وہ تو نسبت حضور کی طرف کر رہا ہے، تو جب نسبت اللہ کے سوا نفع نقصان کی غیر کی طرف ہو جائے شرک ہے۔ اس لیے وہ درود پڑھیں جو خود حضور نے سکھلایا ہے، جو نماز میں پڑھتے ہو، وہ سب سے افضل درود ہے جو اپنے آقا ابن نامدار نے خود ہمیں بتلایا۔ جو زمین ہم ٹھیکے پر لیتے ہیں 3 سال 4 سال، یہ حلال ہے، وہ تو حلال ہے اللہ کے بندے، فصل تو ٹھیکے پہ نہیں لیتے ہو نا، سمجھو مسئلہ۔ ہم نے زمین ٹھیکے پہ لی کہ بھی 5000 روپے کلا سال کا میں آپ کو مستاجری کا دوں گا، یہ تو خالص حلال ہے، اس میں تو کسی کا جھگڑا ہے ہی نہیں۔ تو ہم نے زمین ٹھیکے پہ لیا ہے، ایک فصل نہیں ہوگا دوسرا ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا تو تیسرا ہو جائے گا، تیسرا نہیں ہوگا تو چوتھا ہوگا، اللہ ہمیں دے گا۔ ایک ہے فصل کا کھڑے کھڑے اندازہ کر کے خریدنا، وہ علیحدہ چیز ہے، یہ علیحدہ چیز ہے۔ جو ہمارے یہاں رواج ہے نا مزارے کا، کہ ہم زمین دیتے ہیں مزارے کو بھی تم کاشت کرو، جو فصل ہوگی اس میں مثلا آدھی تمہاری آدھی ہماری، اس میں تو پھر بھی اختلاف ہے، بعض علماء جائز کہتے ہیں اور اکثر ائمہ اس کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن مستاجری پہ زمین دینے میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ ہم نے زمین لی ایک مربع، اچھا جی 50,000 روپے سالانہ ہم آپ کو مستاجی کے دیں گے، ہماری مرضی ہم کپاس کاشت کریں، گندم کاشت کریں، ہماری مرضی جو آئے گی ہم کاشت کریں گے، تو ایسا کرنا جو ہے وہ تو حرام نہیں ہے، بالکل حلال ہے۔ کام کیا؟ ایک آدمی کا میرے اس پر بچا ہے 50,000، وہ ہم کو دے رہا ہے مہینے کا 500۔ ایک آدمی ہے وہ کہا ہے کہ میں تم کو 45,000 دے رہا ہوں، مجھے نہیں سمجھ آیا کیا مانا۔ 50,000 جب تم نے لینا ہے تو مہینے کا 500 یعنی سود کا تمہیں 500 دیتا ہے یا قرضہ اصل میں 500 دے کے قرضہ اتار رہا ہے؟ وضاحت کریں، مجھے نہیں سمجھ آئی بات۔ جی مدینہ شریف میں جانے کے بعد لوگ جو ہے مختلف مسجدوں میں جاتے ہیں، دیکھیں بھائی بات یاد رکھو کہ ہمارے لیے تو پورا مدینہ ہی زیارت ہے، مدینہ منورہ کا سارا شہر ہی ہمارے لیے زیارت ہے، جہاں جہاں حضور گزر گئے سبحان اللہ۔ اور اگر وہاں کوئی جاتا ہے شہداء احد، مسجد قباء، جنت البقیع یا اور مقام پہ، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بعض لوگوں نے فرض واجب بنا لیا ہے کہ حرم کی نماز چھوٹ جائے ہم نے 7 مسجدیں دیکھنی ہیں۔ ہمارے ہاں مولوی صاحب جو ہیں فطرانہ خود لیتے ہیں، اگر ان کو نہ دیں تو ناراض ہوتے ہیں۔ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ مولوی صاحب فطرانہ لیتے ہیں تاکہ مسجد میں، مدرسے میں، طلبہ میں خرچ کریں، پھر تو ٹھیک بات ہے، آگے پیچھے تو تم بھی نہیں دیتے ہو نا، وہ کیا کریں؟ ایک جو موقع ہے وہ بیچارہ مولوی بھی چھوڑ دے تو پھر مدرسہ کیسے چلے؟
اب مولوی کے مقدر میں بھی تو یہی رہ گیا ہے، یا چمڑے جانوروں کے، یا فطرانہ، یا کوئی مر جائے تو پرانے جوتے اور 3-4 پرانے جوڑے کپڑوں کے، یہ رہ گیا مولوی کا ٹھکانہ۔ جب اس نے اپنے علم کو بیچا تو اللہ نے کہا ذلیل ہو کے جوتے لیتے رہو، ختم ہو گئی بات۔ باقی یہ ہے کہ اگر وہ فطرانہ لے کے خود کھا جاتا ہے اور خود صاحب جائیداد ہے تو پھر جائز نہیں ہے، اس کو تو خود فطرانہ دینا چاہیے۔ اگر وہ مدرسہ ہے، بچے ہیں، لیتا ہے، ٹھیک بات ہے، کوئی ایسی بات۔ اور پھر سپیکر بھی آواز دیتے ہیں کہ فلانے آدمی کا فطرانہ نہیں آیا، یہ ظلم ہے، یہ تو پھر ٹیکس جگہ ٹیکس ہوا، فطرانہ تو نہ ہوا۔ یہ تو مولوی صاحب ماشاءاللہ کو ٹھیک ٹھاک مولوی ہے، ویسے آپ کو سیدھا کرنے کے لیے ضرورت ایسے مولویوں کی ہے۔ تم بھی نہیں دیتے ہو نا۔ ایک دن ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے تو اتنا بڑا پیالہ ماشاءاللہ بڑا کٹورا مکھن کا بھرا ہوا لڑکا لے کے آ گیا۔ مولوی صاحب نے دیکھا، خیر بڑے خوش ہوئے کہ بھائی آج تو ماشاءاللہ نہیں۔ مولوی صاحب کو شبہ ہوا کہ بھائی یہ لڑکا کبھی پہلے تو نہیں لے آیا، کبھی اتنی چٹکی بھر مکھن بھی نہیں لیا، لسی کا گلاس بھی کبھی نہیں پلایا۔ اور نے کہا بیٹا خیریت تو ہے، آج تم اتنا مکھن لے کے آؤ۔ نے کہا کتا منہ مار گیا تھا، امی نے کہا مولوی کو دے دو۔ فکر نہ کرو، تمہارے جنازے بھی وہ اسی طرح پڑھا رہے ہیں، جس طرح تم کھلا رہے ہو نا وہ بھی اسی طرح پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے پتہ قیامت میں چلے گا۔ ہم عمرے کے لیے دوسرے آدمی کا احرام استعمال کر سکتے ہیں اگر اس سے مانگ کے، چوری کر کے نہیں۔ اگر تم نے مانگ لیا ابھی تمہارے پاس احرام ہے، مجھے دے دو میں بھی عمرہ کراؤں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں۔ پاکستان میں جمعہ کی بعض مسجدوں میں نماز کے بعد صلاۃ السلام پڑھتے ہیں، بالکل بدعت ہے، قرآن و حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ پاکستان میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے گھر والے 40 دن قبر پر صبح سورج نکلنے کے ٹائم شام سورج قرآن پاک تو یہ بھی بدعت ہے خالص، بالکل کوئی ثواب نہیں۔ دو آدمی تھے لڑ رہے تھے، دھکا دیا مارا، مجھے نہیں پتا یہ کیا دھکا دیا، کیا مارا، کیا نہیں کیا۔ اب انسان کی روح نکالتے ہیں تو دوبارہ روح قبر میں حساب دینے کے لیے واپس بھیجی جاتی ہے، اور یہ ہمیں بتائیں مہربانی کر کے، جب انشاءاللہ قبر میں آپ بھی جائیں گے آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا، میں بھی جاؤں گا پتہ لگ جائے گا، فکر نہ کرو، یہ اگلے عالم کی بات ہے، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں۔ یاد رکھو مومن کی روح علیین میں ہوتی ہے، کافر کی روح سجین میں ہوتی ہے، لیکن حساب کتاب کے لیے اللہ تعلق جوڑ دیتے ہیں، جیسے سورج اپنی جگہ ہے لیکن روشنی یہاں موجود ہے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہو۔ کتنی بار پاؤں کے نیچے چیوٹیاں مر جاتی ہیں، کیا حساب دینا ہوگا؟ تم خود مارتے ہو یا اتفاقاً؟ اتفاقاً تو ہمارا کوئی گناہ نہیں، ساون ہمیں پتہ نہیں مر گئے، آمدن ہم ماریں گے تو پھر ہاں اگر وہ کاٹے تو پھر بھی مارنا جائز ہے۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کی دودھ میں بوسا لگایا، بوسا نہیں یعنی پستان میں، دودھ میں کبانا ہے پستان میں، اور دوسرے آدمی نے بوسا نہیں لگایا بلکہ دودھ پیا بیوی کا، بالکل دونوں ٹھیک ہیں، فکر نہ کرو، مزے کرو، بیوی کی بیوی ہے، بھینس کی بھینس ہے، بلکہ تم ایسا بھی انتظام کرو چائے وائے بھی اسی سے پکا لیا کرو، خامخواہ خریدنے سے بچ جاؤ گے، سمجھ آگے بات۔ اور ویسے تم ترقی کرے، ابھی منہ سے پستانوں پہ آ گئے ہو نا، پیشاب تک بھی آ جاؤ گے، فکر نہ کرو بھائی، نیچے آ گئے ہو نا، ابھی 1 فٹ نیچے تو اتر آئے ہو نا، باقی 1 فٹ نیچے اور مزید اترنا ہے، فکر نہ کرو۔ نکاح پکا ہے، نہیں ٹوٹتا، روز دودھ پیو، بالکل پکا ہے، مولوی کا پڑا ہوا ہے، مضبوط گواہ بھی ہیں، وہ نہیں ٹوٹتا۔ للہ رونے کا مقام ہے، ہنسنے کا مقام نہ۔ مسلمان کو ایسی باتیں لکھ کے، سن کے، پڑھ کے رونا چاہیے یا ہنسنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہ امت محمد مصطفیٰ اب اتنی گر گئی ہے، وہاں آ گئی جہاں کافر لے آیا۔ ابھی تو کانفرنس صرف دوسری ہوئی ہے، صبر کرو، ابھی تو دوسری ہوئی ہے میرے بھائی، ابھی تو باقاعدہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، ابھی تو صرف دوسرا اجلاس ہوا ہے،
انا للہ و انا الیہ راجعون. حضور کی حدیث آمنا و صدقنا. حضور نے فرمایا میری امت پہ وقت آئے گا ایسے سڑکوں پہ زنا ہوگا جیسے گدھے اور کتے زنا کرتے. ہمارا ایمان ہے وقت آ رہا ہے، آ گیا ہے، آ رہا ہے. حج عمرے کے طواف کے بعد جو ہم طواف کرتے ہیں ختم ہونے کے بعد 2 نفل مقام ابراہیم پڑھنے ضروری ہے. مقام ابراہیم پہ پڑھو، سارے حرم میں پڑھو، گھر جا کے پڑھو، وقت مکروہ ہے بعد میں پڑھو، کوئی پابندی نہیں. مسجد مسلمانوں کا مرکز ہے. خانقاہ کا تصور کوئی نہیں. خانقاہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ جہاں مسافروں کے رہنے کا انتظام کر دیا جائے بس. اور یہ تو نہیں تھا تصور کہ کوئی قبر بنا کے ضرور وہاں، وہ تو زندہ بزرگ رہتے تھے اس کو خانقاہ کہہ دیتے تھے بس، کہ بھی وہاں تربیت ہوتی ہے، آدمی کو قبر یاد دلائی جاتی ہے، یہ مقصد تھا. اور تو کوئی نہیں، وہ کوئی عبادت کی جگہ تو نہیں. میاں بیوی میں آپس میں کافی دنوں سے لڑائی جھگڑا چل رہا تھا. اسی دوران میں حج آ گیا تو بیوی نے میاں کے ساتھ اپنی فرض حج ادا کیا. اب کہنے لگے کہ میری اجازت کے بغیر تیری حج ادا نہیں ہوگی. تو اجازت کو سینگ ہوتے ہیں، حج تو کرواتا رہا ساتھ لے جا کر، اور اجازت کیا ہوتی ہے؟ اجازت کو سینگ ہوتی ہے کہ اسٹامپ لکھ کے دینا تھا شریف آدمی نے. بھئی جب بیوی تمہارے ساتھ حج کرتی رہی، عرفات گئے، مینا گئے، مزدلفہ گئے، حج کر لیا، مسئلہ پوچھ رہے ہو سال کے بعد، اب جھگڑا بھی یاد ہے، اس کا حج ہو گیا، فکر نہ کرو. خامند کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حج بیت اللہ ہم نے ادا کیا. دوران حج غلطی کوتاہی تو ہو گئی ہوگی، جس پر دم دینا ضروری تھا ہمارے پاس اتنی رقم نہیں، غلطی ہو گئی ہوگی. خواب دیکھ رہے ہیں آپ، جب یاد ہی نہیں غلطی خامخواہ بلا وجہ دم دینے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے بینک میں استثمار کے کھاتے میں رقم رکھی ہے. بھئی اگر استثمار اسلامی ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، بینک بھی نفع لے گا، تم بھی نفع لوگے. اگر وہ جو کام کر رہا ہے تمہارا بھائیوال ہے نا، تمہارا شریک ہے نا، وہ بھی تو نفع لے گا. یہ تو نہیں کہ وہ نفع نہ لے. اگر وہ استثمار ہے جیسے استثمار العالمی ہے، اسلامی ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. ایک آدمی نے عمرہ کیا، بال اس طرح سے منڈوائے، ٹھیک ہے جی، اس کے دوسرے دن دوبارہ عمرہ کیا. اب چونکہ بال سر پہ نہیں تھے، احرام کھول دیا تو ایک دم پڑ گئی سیدھی. بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا پڑے گا. اچھا گنجا اگر عمرہ کرے وہ کیا کرے؟ اس کے تو بال ہوتے نہیں، تو حکم یہ ہے کہ اس طرح پھروائیں گے بال ہوں یا نہ ہوں. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندے نے اپنی گردن پیش کر دی، بس ختم ہو گئی بات. میں اسلامی بینک ہیں باقاعدہ، نام تو مجھے پوری طرح نہیں آتے، سیدھی بات ہے، کیونکہ